بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی طاقتور جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں کافی ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ یہ قرآن تو انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے، تو ایسوں کو ڈرانے والے مور فائدہ نہیں دیتے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف ان کو بلائے گا تو ان کی آنکھیں نیچی جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافی یہ کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا۔ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں تو ان سے مغلوب ہو گیا، بس تو ہی میرا بدلہ لے۔ تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا، تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھی، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہہ رہی تھی۔ سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، اور ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا چھوڑا۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ وہ بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ عاد نے ہمارے رسول کو جھٹلایا، تو پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ بے شک ہم نے ان پر ایسے دن میں ایک سخت آندھی بھیجی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ وہ آندھی ان لوگوں کو یوں گھیڑ مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں۔ تو پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ وہ بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ سمود نے ڈر سنانے والے رسولوں کو جھٹلایا تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی تابعداری کریں؟ جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہو جائیں گے۔ کیا ہم سب میں صرف اسی پر وحی ڈالی گئی؟ بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا اور متکبر ہے۔ بہت جلد کل یہ لوگ جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور متکبر تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح علیہ السلام تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور انہیں خبر دے دو کہ ان کے درمیان پانی تقسیم ہے، ہر باری پر وہ حاضر ہوگا جس کی باری ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ بے شک ہم نے ان پر زوردار چیخ بھیجی، تو اسی وقت وہ باڑ بنانے والے شخص کی بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ لوط کی قوم نے ڈر سنانے والے رسولوں کو جھٹلایا۔ بے شک ہم نے ان پر ایک پتھراؤ بھیجا، سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے انہیں رات کے آخری پہر بچا لیا۔ اپنے پاس سے احسان فرما کر ہم یوں ہی شکر کرنے والوں کو صلہ دیتے ہیں۔ وہ بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرامین میں شک کیا۔ انہوں نے اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو ہی مٹا دیا اور فرمایا میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ چکھو۔ اور بے شک صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آ گیا، تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ اور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان پر ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت کی شان ہوتی ہے۔ کیا تمہارے کافر ان پہلوں سے بہتر ہیں، یا کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے؟ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لے لیں گے، ان قریب وہ سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹ پھیر دیں گے؟ بلکہ ان کا وعدہ قیامت ہے، اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا دوزخ کا چھونا چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی، اور ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے
جیسے پلک جھپکنا۔ اور بے شک ہم نے تمہارے جیسے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کتابوں میں موجود ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلسوں میں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔